ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی روٹین میں گزار رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے کہ انسان یکدم جو اس کے اندر کمی ہوتی ہے اس کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے، اور وہ فوراً اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، التجا کرتا ہے، اور وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھے کہ وہ واقعہ رونما ہوا ہی اس بندے کی دعا کے لیے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کب دعا کر رہے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی کفالت ان کے ذمے ہے۔ وہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب ایک کمرہ ہے، مکان ہے، وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتی ہیں، اور کفالت حضرت زکریا کے ذمے۔ ان کے علاوہ نہ ان کے کمرے میں کوئی جا سکتا ہے، نہ ان کے دروازے کو کوئی کھول سکتا ہے۔ ان کی خبر گیری کے لیے، ان کی توجہ کے لیے یہ جاتے ہیں، جا کر وہاں دیکھتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ایک دن گئے، دیکھتے ہیں دروازہ خود کھولا جا کر، آپ کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے، سردی کا موسم ہے، پھل گرمی کے، اور گرمی کا موسم پھل سردی کے۔ اور پھر اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حضرت زکریا کے علاوہ جا کوئی نہیں سکتا، کوئی اور آ کر دے جائے۔ کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ مریم یہ تو بتاؤ کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ اب مریم اللہ کی بندی تھی، مریم اللہ کی ولیہ تھی۔ میں اگر تھوڑی سی بات کھل کر دوں کہ وہ اپنی ولایت لوگوں کے سامنے چمکانا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی ولایت لوگوں کے اندر عام نہیں کرنا چاہتی تھی، وگرنہ وہ کہتی کہ یہ میری کرامت ہے۔ کوئی دکاندار پیر ہوتا، وہ کیا کہتا؟ یہ میری کرامت ہے، یہ بند کمرے میں بے موسم پھل آئے ہیں تو میری وجہ سے آئے ہیں۔ پوچھنے والا پیغمبر ہے، بتانے والی وہ اللہ کے حکم سے اس پیغمبر کے زیر کفالت ہے۔ اب بتایا کیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، بند کمرے میں بے موسم پھل کون دے سکتا ہے؟ عرش والے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ بھی جائے خرق عادت، ماحول سے، حالات سے ہٹ کر، تو وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جہاں سے چاہے، جیسے چاہے، بغیر حساب کا رزق عطا کر دے، اور دینے پہ آئے تو بے موسم پھل بند کمرے میں پہنچا دے۔ اچھا، یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اب ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس واقعے سے یہ اخذ کیا، یہ انہوں نے ایک استدلال حاصل کیا۔ انہوں نے کہا، سوچا کہ اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل بند کمرے میں اللہ پہنچا سکتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اللہ مجھے اس عمر میں، بڑھاپے میں، بانجھ پن، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا۔ اللہ اگر آسمانوں سے حکم جاری کرے تو مریم کے پاس بے موسم پھل پہنچ جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس واقعے سے ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ کاف ہا یا عین ذکر رحمت ربک، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ ہائے، نداء، ہلکی ہلکی آواز میں، ہلکی ہلکی آواز میں، کہ اگر اونچی کہوں گا اللہ سے تو کسی نے سن لیا تو وہ کہے گا کہ زکریا بڑھاپے میں اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے۔ نداء خفیہ، ہلکی آواز میں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی
वस्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। अल्लाह वाहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां तो सुस्त हो चुकी हैं अल्लाह, मेरी हड्डियां तो कमजोर हो चुकी। याद रखें इस बात को, अल्लाह से मांगने के लिए मैं ये कहा करता हूं कि जब आप मांगने के लिए बैठे ना, तो फिर आप अल्लाह से मांगे, आप समझे कि सब कुछ अल्लाह ही है, वैसे तो है भी अल्लाह ही, लेकिन जब मांगने के लिए बैठे तो अपने असबाब भी अल्लाह के सामने बयान करे, अपनी बेकसी भी अल्लाह के सामने बयान करे, अपनी बेबसी भी अल्लाह के सामने बयान करे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत को अल्लाह के सामने बयान कर रहे हैं। अल्लाह, मैं जानता हूं कि वाहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी, वस्तअल अर्रासु शैबा, मेरे बाल सफेद हो चुके, बुढ़ापे के सारे आसार सामने मौजूद हैं। अल्लाह कानत इमराती आखिरन, मेरी बीवी बांझ हो चुकी अल्लाह, लेकिन मैं फिर भी इस अकीदे पर कायम हूं कि हबली मिन लदुनका वलिया, तो मुझे बेटा अता कर दे।